رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون۔ اس سے پہلے درس میں یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ اللہ نے اپنے نبی کو شعر نہیں سکھائے۔ یہ جو شعر و شاعری ہوتی ہے نا، اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ۔ میں نے اپنے پیغمبر کو شعر نہیں سکھائے اور نہ یہ شعر ان کے شایان شان ہے، حضور کے شایان شان ہی نہیں، یہ کوئی اتنی اہم چیز نہیں ہے۔ بعض لوگ اشعار کو بڑا درجہ دیتے نا، فلاں نے یہ شعر کہا، فلاں نے یہ کہا، بلکہ آج کل تو لوگ عقیدہ جو ہے وہ شعروں سے ثابت کرتے ہیں، قرآن کو حدیث کو چھوڑ دیں گے اور شعر کہیں گے، مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود۔ یہ شعر لوگوں نے اپنے عقیدہ ایجاد کرنے کے لیے پڑھا ہے اور لوگ بیچارے ڈرتے ہیں اس شعر سے۔ کوئی فوت ہو جائے نا تو لازماً یہ ساری رسمیں کرنی ہیں، اگر نہیں کرو گے تو یہ شعر آپ کو سنائیں گے، مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود۔ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ اب اس شعر سے یہ عقیدہ ثابت کرتے ہیں، تو شعر کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے اسلام میں۔ ہاں، اچھے اشعار کو پسند کیا گیا۔ آج کل بھی ایک شعر کہتے ہیں کہ نثار تیرے چہل پہل پہ اے ربیع الاول، نثار تیرے چہل پہل پہ اے ربیع الاول، سوائے ابلیس کے سب خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے سب خوشیاں منا رہے ہیں۔ بھئی حضور کی آمد کی خوشی جس کو نہیں ہے تو مسلمان ہی نہیں۔ لیکن یہ شعر کہہ کے یہ سارے جلوس ثابت کرتے ہیں، نثار تیرے چہل پہل پہ اے ربیع الاول، سوائے ابلیس کے سارے تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ابلیس سارے جو جتنے بھی مسلمان ہیں، اچھا چلو موجودہ مسلمانوں کو چھوڑ دو، 600 سال بعد جلوس شروع ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے کتنے سو سال بعد؟ 600 سال، 1 سال 2 سال کی بات نہیں۔ اچھا 600 سال سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں اس میں صحابہ ہے، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، بزرگان دین ہیں، مفسرین ہیں، فقہاء ہیں، محدثین ہیں، ان میں سے نہ تو کسی نے نہیں منے، وہ سارے شیطان ہو گئے۔ استغفر اللہ۔ تو شعروں سے لوگ اپنا دین ثابت کرتے ہیں، تو شعر جو ہے وہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک شعر یہ بھی یہ سناتے ہیں آپ کو، امداد کن امداد کن، حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ شعر کہتے ہیں، امداد کن امداد کن اجر رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن اے عبد القادر جیلانی۔ یعنی جو خوشیاں وہ تو ہی دے گا ہمیں، اللہ کو چھوڑ کے حضرت۔ تو یہ شعر ان کے لیے کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں واہ 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 واہ۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، میں نے اپنے نبی کو اشعار نہیں سکھائے اور نہ یہ آپ کے شایان شان ہیں۔ ان هو الا، قرآن کو شعر کہتے تھے کہ کیا اثر کرتا ہے،
ان هو الا ذکر، یہ تو ایک نصیحت ہے، وقرآن مبین، اور کھلا قرآن ہے۔ اور میں نے آپ کو پہلے سنایا ابھی کہ قرآن میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورت شعراء، 19ویں سپارے میں، تو اس کی آخری آیات میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شعراء کے پیروی جو ہے وہ غلط لوگ کرتے ہیں، جتنے بھی غلط لوگ ہیں وہ شاعروں کے، اس نے یہ شعر کہا ہے، اس نے یہ شعر کہا ہے۔ اللہ کے علامہ اقبال کہہ گئے کہ گفتار کا تو غازی بنا لیکن کردار کا غازی بن نہ سکا۔ گفتار کا اشعار تو پڑھے لیکن کردار کا غازی آخر تک ان بیچاروں کی داڑھی مبارک نہیں تھی، حالانکہ وہ بھی عاشق رسول تھے، بڑے پکے مسلمان تھے، ان کے اشعار میں بڑا درد ہے اور بڑی سبق ہے، لیکن وہ خود کہتے ہیں کہ گفتار کا تو غازی بنا لیکن کردار کا غازی بن نہ سکا۔ تو شعروں سے اپنے عقیدے کو ثابت نہ کریں۔ عقیدہ کس سے ثابت ہوتا ہے جی؟ قرآن سے، حدیث سے۔ یہ تو ہوگی اس کی بات۔ آگے اللہ پاک اپنی قدرت کی نشانیاں بتاتے ہیں، فرمایا کہ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، جو زندہ ہے تاکہ آپ ان کو ڈرائیں، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں پر حجت تمام کر دیں کہ بھئی یہ آخری بات ہے، تمہارے پاس قیامت کے دن کوئی دلیل یا جواب نہیں ہو۔ قرآن کو مانو، دین کو مانو، مسلمان بن جاؤ، نہیں تو تمہارے اوپر اتمام حجت ہو چکا ہے، حجت پوری ہو چکی ہے۔ پھر فرماتے ہیں اولم یروا، اور یہ دیکھتے نہیں، انا خلقنا لہم، کہ میں نے ان کے لیے پیدا کیا ہے، مما عملت ایدینا، جو میرے ہاتھوں نے بنایا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے ہاتھوں نے کیا بنایا؟ انعاما، مویشی۔ یہ دیکھتے نہیں کہ میرے ہاتھوں نے ان کے لیے مویشی بنائے، جانور۔ ہاں جی، 8 جانوروں کا ذکر قرآن میں آتا ہے کہ وہ حلال ہے۔ ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، 8 جانور۔ تو فرمایا کہ وہ جانور کس نے بنائے؟ اللہ نے۔ فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ، اور ان کا مالک پھر میں نے انسان کو بنا دیے، بنائے میں نے۔ مالک کون ہے جی؟ یہ میری گائے ہے جی، میری بھینس ہے، یہ میرا اونٹ ہے جی، یہ میرا گھوڑا ہے۔ اور بنایا کس نے؟ اللہ نے۔ اللہ نے بنائے اور ہمیں دے دیے۔ پر جب یہ بنا دیا تمہیں دے دیے، فرمایا اور کیا کیا؟ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، ان کو تمہارے تابع بھی کر دیا کہ وہ تمہاری بات مانے۔ ایک بیل کو آپ ذبح کرتے ہیں تو اگر اس کو اللہ گویائی دے دے، بولنے کی طاقت دے دے کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، انسان کو وہ کہے کہ تو مجھے ذبح کرتا ہے، میں تجھے ذبح کیوں نہ کروں، لیکن نہیں، وہ چپ ہوتا ہے بیچارہ۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، اس کو تمہارے تابع کر دیا۔ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، کچھ پر تو تم سواری کرتے ہو، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، کئیوں کو کاٹ کے کھاتے ہو۔ بنایا میں نے، مالک تمہیں بنائے، پھر وہ تمہارے تابع کر دیا۔ بڑے بڑے بیل اور جانور، انسان اس کو پکڑ کے ذبح کر دیتا ہے۔ اگر وہ اللہ اس کو طاقت دے دے اور وہ ہمارے تابع نہ کرے، وہ سب کو، یہ قربانی کے دنوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جو بھاگ جاتا ہے، کئی لوگوں کو زخمی، کئی گاڑیاں توڑتا ہے، تو اس کو کوئی قابو ہی نہیں کر سکتا، لیکن نہیں، اللہ نے انسان کے تابع کر دیا۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور اس میں تمہارے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، وَمَشَارِبُ، اور پینے کی چیزیں ہیں، دودھ، دہی، لسی، پینے کی چیزیں ہیں۔ افلا یشکرون، کیا پھر تم شکر ادا نہیں کرتے؟ واتخذوا من دون اللہ آلہۃ، اور اللہ کو چھوڑ کے تم غیر اللہ کو خدا بناتے ہو، بتوں کو، قبروں کو، بزرگوں کو خدا بناتے ہو۔ یہ ساری کائنات میں نے بنائی ہے، جانور میں نے بنائے، تمہارے ہاتھ میں دے دیے۔ واتخذوا من دون اللہ آلہۃ،
تم کسی اور کو الہ بناتے ہو لعلہم ینصرون کہ شاید وہ ہماری مدد کریں. اللہ فرماتے لا یستطیعون نصرہم وہم لہم جند محضرون. وہ تمہاری کیا مدد کریں گے، وہ میرے سامنے حاضر ہوں گے سارے، اور وہ بھی مجھے جواب دیں گے. جن کو تم خدا بنایا جن کو تم نے، وہ سب میرے سامنے حاضر ہوں گے. تو آج کی درس میں کیا ہے جی؟ جانور کس نے بنائے؟ اللہ نے. شعر و شاعری سے کیا ہوتا ہے کہ اس نے تو بڑا زبردست شعر کہا ہے جی، لیکن قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، پورے اسلامی تاریخ کے خلاف ہے، تو اس شعر کو نہیں مانا جائے گا، اس کو پھینک دیا جائے گا. بے شک بہت اعلیٰ شعر ہو، لیکن قرآن حدیث کے مطابق اس کو نہیں. پھر جانور اللہ نے بنائے اپنے، بتایا کہ یہ سب کائنات کا مالک خالق کون ہے؟ میں ہوں، تم میرا شکر ادا کرو. اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.